ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑیوں اور سرسبز باغوں کے درمیان آباد تھا، عبداللہ نامی ایک عاجز آدمی رہتا تھا۔ عبداللہ اپنے ایمان کے لیے، اپنی اٹل لگن اور اپنے مہربان دل کے لیے جانا جاتا تھا، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ جیسے جیسے رمضان کا بابرکت مہینہ قریب آیا، عبداللہ نے روزوں کے دنوں کی آمد کا بے تابی سے انتظار کیا۔ اس نے اسے بوجھ کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ ایک روحانی سفر کے طور پر، اپنے خالق کے قریب جانے کا ایک موقع۔ روزے کے ان لمبے دنوں میں عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر غور کرتے: روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں گونجنے لگے اور اسے اپنے روزے کا آخری مقصد یاد دلایا۔ ہر شام جیسے ہی غروب آفتاب کی سنہری رنگت افق کو رنگ دیتی تھی، عبداللہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے، صبر سے اذان کا انتظار کرتے جو ان کے افطار کا وقت بتاتی تھی۔ کھجوریں، ٹھنڈا پانی اور گرم روٹی بے پناہ خوشی کا باعث تھیں، نہ صرف اس راحت کے لیے جو وہ اپنے خالی پیٹ میں لائے تھے، بلکہ اس کی تکمیل کے لیے جو وہ اپنی روح تک پہنچاتے تھے۔ جیسے جیسے رمضان گزرتا گیا، عبداللہ کا دل ہلکا ہوتا گیا اور اس کی روح بلند ہوتی گئی۔ اس نے اپنی دعاؤں میں تسلی حاصل کی، اللہ سے معافی اور رہنمائی مانگی۔ ضرورت مندوں کو افطار دینے سے لے کر اپنے گاؤں میں بیماروں اور بوڑھوں کی عیادت تک ان کے دن احسان کے کاموں سے۔ ایک دن رمضان کے اختتام پر عبداللہ ایک گھاس کے میدان سے گزر رہا تھا۔ ہلکی ہوا میں ہلکے پھلکے پھول جھوم رہے تھے، جب اس نے اچانک اپنے اوپر سکون کا ایک زبردست احساس محسوس کیا۔ اس نے بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں، اپنے ارد گرد کی فطرت کی سمفنی کو لے کر۔ اسی لمحے عبداللہ نے اس دن کا تصور کیا جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اس نے اپنے آپ کو الہی کے سامنے کھڑا، عاجز اور خوف زدہ تصور کیا۔ اس سوچ نے اسے خوشی اور امید کے گہرے احساس سے بھر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے روزے اور دعائیں اس مقدس ملاقات کی طرف قدم ہیں۔ جیسے ہی رمضان قریب آیا، عبداللہ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ روزے کے دن جلد ختم ہونے والے ہیں، لیکن اس کے رب کی طرف سفر جاری رہے گا۔ اس نے رمضان کے اسباق کو اپنے ساتھ لے جانے کا عزم کیا، وہ جہاں بھی گئے محبت، ہمدردی اور ایمان پھیلانے کا عزم کیا۔ اور اس طرح عبداللہ کی کہانی ایک ایسے شخص کو جس نے افطاری اور اپنے رب سے ملاقات کی امید دونوں میں خوشی پائی، آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا باعث بنی۔ اس کی وراثت نے ایک یاد دہانی کا کام کیا کہ روزے کا اصل جوہر صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور عقیدت اور محبت سے بھرے دل کے لیے کوشش کرنے میں ہے۔